یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور جو تم میں اولو الامر ہے نا ان کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن اس کے ساتھ اطیعوا نہیں آیا۔ اس کی حکمت اس آیت کے اگلے حصے میں کھل جائے گی کہ ایبسولوٹ اطاعت کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور آج کی ڈیٹ میں اللہ اور اس کے رسول سے مراد کیا ہے؟ قرآن اور صحیح الاسناد احادیث، کتاب و سنت۔ کیونکہ آج نبی علیہ السلام ایز این انسٹیٹیوشن ہے ہمارے پاس، فزیکلی تو سامنے موجود نہیں ہے، ان کی تعلیمات ہے۔ حکمران کی بھی کرنی اطاعت، لیکن وہ غیر مشروط نہیں ہوگی، مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، کیونکہ ساتھ ہی ذکر آیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا تنازع کھڑا ہو جائے تو اپنے اس معاملے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی جانب، یعنی حکمران سے یا اولو الامر سے جو تمہارا اختلاف ہوتا ہے وہ تم نے پھر فیصلہ کروانا ہے اللہ اور اس کے رسول سے۔ تو ظاہر ہے اللہ رسول سے کیا مطلب؟ کتاب و سنت سے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو نا تو پھر تمہاری روش یہ ہوگی کہ تمہارے لیے فائنل اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول ہوں گے، عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ کا اگر تمہیں خوف ہوگا نا پھر ہی تم کتاب و سنت سے فیصلہ کراؤ گے، ورنہ کیا کہو گے؟ مفتی صاحب نے فرما دیا، بزرگوں نے فرما دیا، ذالک خیر، اسی میں تمہاری خیریت ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور اسی کا انجام اچھا ہونے والا ہے۔ کس کا؟ کہ اگر جب کبھی جھگڑا ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ ہے وہ آیت جس میں صراحتاً اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا امام ڈکلیئر کیا گیا، لیکن افسوس اس آیت کو انہوں نے لوگوں کے بنائے ہوئے اماموں کی اندھی تقلید کی سپورٹ میں پیش کرنا شروع کر دیا، آدھی آیت پڑھ پڑھ کے کہ جی قرآن میں ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، او اگے بھی پڑھو نا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اس آیت کے اوپر تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، میں چند ایک باتیں اس حوالے سے کچھ ڈسکس کر لیتا ہوں اطاعت کے حوالے سے، کہ کانسیپٹ اسلام میں کیا ہے اور کس لیول تک احتیاط ہے کہ آپ نے فائنل اتھارٹی ماننا ہے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اجتہاد اگر کسی نے کسی مسئلے میں کیا اور وہ کتاب و سنت سے ٹکرایا تو وہ ریجیکٹڈ ہوگا۔ امام کو چھوڑ دیں، چاہے وہ اجتہاد کسی صحابی کا بھی ہوا، اور اس کی آپ مثال سن لیں، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، جامع ترمذی میں بھی کچھ حصہ ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اور مشکات المصابیح میں بھی ہے۔ ایک صحابی تھے سیدنا قیس، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سیدھا آ کے انہوں نے سجدہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ میں ہیرا نامی شہر میں گیا تھا کوفے کے پاس، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ یعنی قیاس کیا انہوں نے، اس واقعے کو اس پہ قیاس کر کے اجتہاد کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا پھر مجھے سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے ان پہ۔ تو یہاں پہ ایک صحابی کا اجتہاد بھی نبی علیہ السلام نے ریجیکٹ کر دیا کیونکہ کتاب و سنت کے خلاف تھا۔ وہ ٹھیک ہے کہ ترتیب یہی ہے، منہج اہل سنت کا یہی ہے جو سنن نسائی میں موجود ہے اور المصنف ابن ابی شیبہ میں تفصیل کے ساتھ ہے، کہ قاضی شریح جو چیف جسٹس تھے کوفہ کے، ان کو خط لکھا سیدنا عمر نے، اور اس خط میں لکھا کہ دیکھو جب کبھی کوئی مسئلہ پیش ہو تو سب سے پہلے کتاب اللہ میں اسے تلاش کرنا، اگر کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو پھر سنت رسول میں اسے دیکھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں بھی نہ پاؤ تو پھر امت کا اجماع دیکھنا کیا ہے، اور اس میں بھی نہ پاؤ تو پھر اجتہاد کر لینا، لیکن اگر نہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ خام خواہ فرضی مسئلے بنا کے اجتہاد نہ کرنا شروع کر دینا، یہی ترتیب ہے، کتاب اللہ، سنت، اجماع اور اجتہاد۔ اور یہ اکثر مسئلے جو آپ کو اجتہاد کے اوپر لے کے جا کے یہ بتا رہے ہوتے ہیں وہ اجتہادی مسئلے نہیں ہوتے ہیں، وہ اجماع امت سے ہوتے ہیں۔ مثلا بھینس حلال ہے کہ حرام،
وہ کہتے ہیں امام حنیفہ نے بتایا تھا. تو امام حنیفہ سے جو پہلے کے 150 سال کے مسلمان تھے وہ بحث کو حرام سمجھتے تھے کیا؟ نہیں، بحث تو اجماع امت سے حلال ہے. اس کے اوپر میری پوری ویڈیو آپ دیکھ لیں. تو یہ اکثر مسئلے جو کہتے ہیں اجتہاداً نہیں ہوتے، وہ اجماعی مسئلے ہیں جو المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، یعنی پوری امت جمع نہیں ہوگی، کوئی نہ کوئی حصہ مخالفت کر دے گا. اور جہاں پہ پوری امت جمع ہو جائے گی تو جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. تو یہ اجماع کی حجیت کے اوپر یہ حدیث دلیل ہے. اور اس کو سپورٹیو سورہ نساء کی آیت نمبر 115 بھی ہے کہ جو سبیل المؤمنین ہے اس کا راستہ اختیار کرنا ہے، مومنین کے راستے کا، اور جو اس سے ہٹے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کا رخ اسی طرف موڑ دے گا جس گمراہی کی طرف وہ جائے گا. امام شافعی رحمہ اللہ نے اس آیت کو اجماع کی حجیت پہ دلیل مانا ہے اور امت نے ان کی اس بات کو ایکسیپٹ کیا. تو آپ دیکھ لیں نبی علیہ السلام نے اس اجتہاد کو ریجیکٹ کر دیا سجدے والے کو، اور یہ ایسی تربیت تھی کہ پھر ٹرانسفر ہوئی آگے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے قافلہ روانہ کیا اور اس میں امیر بنایا ایک انصاری صحابی کو. ان کو اپنے ساتھیوں پہ راستے میں غصہ آیا، اور غصہ اتنا زیادہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ لکڑیوں کا ایک الاؤ جلاؤ بہت بڑا، اور کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کیونکہ میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میرے بنائے ہوئے کسی امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں. اس انصاری صحابی نے کہا کہ تم سب کے سب آگ میں کود جاؤ. تو ان صحابہ نے کہا ہم نے تو آگ سے بچنے کے لیے رسول اللہ کا دامن پکڑا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں پھر اسی آگ میں پھینک رہا ہے، ہم تیرا حکم نہیں مانیں گے. انہوں نے نہیں کہا کہ جی آپ تو صحابہ اکرام کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، ڈائریکٹ صحابی آپ کو ایک مسئلہ بتا رہا ہے، یہ نہیں کہا انہوں نے. اور جب واپس آئے نبی علیہ السلام کو شکایت کی. اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ پھر تھوڑی دیر بعد جب آگ ٹھنڈی ہوئی تو اس صحابی کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. حضور کے پاس شکایت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں کودتے تو جا کے سیدھے جہنم کی آگ میں نکلتے، کیونکہ وہ صحابی تمہیں غلط طرف لے کے چل رہا تھا. اس لیے یہ لے کے بزرگوں کو اور مفتیوں کو اور اماموں کو لے کے بیٹھے ہوئے. ہم اماموں کی کوئی توہین نہیں کرتے، اماموں کی یہ تعلیمات ہی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی چیزیں بتائیں. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں سارے اماموں کے، خصوصاً 4 بڑے جو امام ہیں، امام حنیفہ، امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کے اقوال نقل کیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کتاب و سنت کو حجت مانو. آج کی ڈیٹ میں اگر ہم کرسچینٹی کو کنڈیم کرتے ہیں تو عیسیٰ ابن مریم کی ہم توہین نہیں کرتے. انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ آپ اس قسم کے عقیدے رکھو. تو اماموں کی کہیں تعلیمات یہ نہیں تھی. صحابہ کرام دیکھیں کس طرح اس چیز کو لیتے تھے اور پھر وہ امپلیمنٹ کرتے تھے. ایک اور حدیث سنیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، کشمش کے بدلے کشمش، ان کا کاروبار صرف 10 بدست اور ہم وزن ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ہوگا تو یہ سود ہے اور حرام ہے. اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے کہ ایک سفر میں سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے. یہ صحیح مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے. تو حضرت معاویہ نے اناؤنسمنٹ کی کہ بھئی جن فوجیوں کی تنخواہیں ہیں نا تو وہ سونے اور چاندی کے برتن جو رومن امپائر سے ہمیں ملے ہیں جزیے کی شکل میں، ان میں سے اپنی اپنی تنخواہ کے مطابق جو ہے نا وہ سونا چاندی کے برتن اٹھا لیں اندازے سے. تو حضرت عبادہ ابن صامت وہاں کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے تو منع فرمایا جب تک ہم وزن نہ ہو. اب ایک بندے کی تنخواہ 10 دینار ہے اور وہ برتن اندازے سے 12 دینار کا اٹھا لے تو وہ سود لے رہا ہوگا. تو یہ اس طریقے سے نہ کرو تم. اور جب انہوں نے وہاں خطبہ دیا تو وہ سارے فوجی جو ہیں وہ برتن اٹھانے سے باز آ گئے کہ یہ تو ہم حرام کام کر رہے ہیں، یہ سودی کام ہے. تو اس پہ حضرت معاویہ کو غصہ آیا. انہوں نے وہاں خطبہ دیا کہ یہ لوگ آ کے یہاں پہ ہم سے حدیثیں بیان کرتے ہیں، حالانکہ ہم بھی رسول اللہ کے ساتھ رہے ہیں، ہم نے تو کبھی کوئی ایسی حدیث نہیں سنی. حالانکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے تھے. صحیح مسلم میں موجود ہے جب حج تمتع کے ایشو میں حضرت معاویہ نے اپنے دور پہ پابندی لگانے کی کوشش کی تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ معاویہ تو مکے کے گھروں میں کافر تھا جب ہم حج تمتع کر رہے تھے. یہ مسلم شریف ہے سر.
تو جو شخص فتح مکہ پہ مسلمان ہوا ہے اس کے پاس دین کا نالج زیادہ ہوگا یا عبادہ ابن صامت جو شروع کے مسلمانوں میں سے تھے ان کے پاس زیادہ ہوگا؟ تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں نے تو نہیں بات سنی. تو حضرت عبادہ ابن صامت کو غصہ آیا, انہوں نے کہا, دوبارہ خطبہ دیا کہ نبی الاسلام نے اسے سود فرمایا, منع فرمایا, اور پھر انہوں نے جملہ بولا, خواہ معاویہ کی ناک خاک آلود ہو, خواہ ایک اندھیری رات میں مجھے جنگلوں میں معاویہ کے لشکر سے الگ ہونا پڑے, میں الگ ہو جاؤں گا, لیکن جو کچھ میں نے رسول اللہ سے سن رکھا ہے میں اسے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ ہے جناب کمٹمنٹ کا لیول. آپ اماموں اور بزرگوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی تقلیدوں کے ہمیں جو ہے وہ دھونسے لگا رہے ہیں. صحابہ کو تو لیول یہ تھا. اس سے آگے صحیح مسلم میں چلیں, یہ تابعین میں کیسے ٹرانسفر ہوا ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حدیث سنا رہے ہیں کہ اطاعت امیر واجب ہے. ایک تابعی وہاں پہ ان کا وہ لیکچر سن رہا ہے. جس نے میری ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تھی, میں پہلے کلیئر کرتا ہوں. عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ, جب لیکچر مکمل ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ کعبے کے سائے میں بیٹھ کے ہمیں اطاعت امیر کی باتیں سنا رہے ہیں, کیا یہ رسول اللہ نے آپ سے بات ارشاد فرمائی تھی واقعی جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا, ہاں, میرے کانوں نے نبی الاسلام کی بات سنی, میری آنکھوں نے نبی الاسلام کو دیکھا, میرے دل نے آپ کی بات یاد رکھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمیں اطاعت امیر کی بات کر رہے ہیں, اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو اس وقت ہمارا حکمران ہے, وہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں اور انہیں ناحق قتل کریں, اور اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو, آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو, اپنوں کو قتل مت کرو. اپنوں سے مراد یعنی ایک مسلمان کو قتل کرنا, گویا اپنے آپ کو قتل کرنا. آپ بتائیں کہ ہم اللہ کی مانیں یا حضرت معاویہ کی مانیں؟ اب یہ بہت بڑی بات تھی. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے, سوچ میں پڑ گئے کہ اب میں اس کو کیا جواب دوں. پھر انہوں نے کہا جو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ تم معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کی طرف تمہیں بلائے, اللہ کی اطاعت کے اندر اندر, اور جس معاملے میں وہ اللہ کی نافرمانی کا کہے تم اس کی نافرمانی کرو. اور اس کو سپورٹی وہ حدیث ہے بخاری و مسلم کی, جو میں نے وہ آگ کا الاؤ جلانے والی بیان کی تھی, اس میں اینڈ پہ الفاظ ہیں مسلم شریف میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی معصیت کے اندر مخلوق کی اطاعت نہیں ہے, مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے, منکر میں نہیں ہے. اور یہاں پہ بھی انہوں نے وہی بات کی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہ معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے اندر, جہاں وہ تمہیں اللہ کے خلاف چلائیں ان کا حکم مت مانو. اب مجھے بتائیں, یہ اس طرح کی کئی حدیثیں میں بیان کر سکتا ہوں, پھر آپ مجھے بتائیں یہ تقلید کا یہ ڈرامہ رچا کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کہاں پہ فٹ بیٹھتا ہے؟ ایک اور حدیث ہے جی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں, متفق علیہ حدیث ہے, اور مزے کی بات ہے یہ ایک بنو امیہ کے خدمت گزار نے بیان کی ہے, مروان بن حکم نے, اور بیان کس سے کر رہا ہے؟ امام زین العابدین سے, سیدنا علی بن حسین بن علی سے. وہ کہتا ہے کہ جی میں اس مجلس میں موجود تھا جہاں پہ سیدنا عثمان اور سیدنا علی کا اختلاف ہو گیا حج تمتع کے مسئلے میں. ہائے ہائے ہائے. اور وہ مروان کے الفاظ ہیں کہ جب حضرت علی نے دیکھا کہ حضرت عثمان مسلسل اپنے اس موقف پہ قائم ہے کہ وہ حج تمتع پہ پابندی لگا رہے ہیں, تو سیدنا علی نے ان کو پہلے تو سمجھایا کہ یہ سنت قیامت تک کے لیے حضور نے جاری کی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت تک کے لیے حج اور عمرہ یوں داخل ہو گئے, حضور نے انگلیاں یوں داخل کی کہ اب یہ علیحدہ نہیں ہو سکتے, مشرکین عرب کی رسم رسول اللہ نے توڑ دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو مروان کہتا ہے کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جب حضرت علی نے دیکھا کہ حضرت عثمان اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے, تو انہوں نے کہا کہ میں کسی شخص کے کہنے پہ رسول اللہ کی سنت نہیں چھوڑ سکتا خواہ آپ بھی کیوں نہ ہو. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں حج اور عمرہ اکٹھا کرنے کی نیت کرتا ہوں. یہ حدیث بھی بخاری مسلم کی اس بات کا ثبوت ہے کہ خلیفہ راشد سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے, سنت کو آپ نے پرائرٹی دینی ہے. حج تمتع کا عمل سیدنا علی نے جاری فرمایا اس حوالے سے. اور اس کو سپورٹی وہ حدیث بھی ہے جو جامعہ ترمذی میں ہے, جب اہل شام میں سے ایک شخص آ کے بنو امیہ پارٹی کا پوچھتا ہے, پہلے آ کے وہ سوال پوچھتا ہے عبداللہ بن عمر سے کہ حج تمتع سنت ہے کہ جائز ہے یا ناجائز؟ انہوں نے کہا جائز, ناجائز یہ تو سنت ہے. تو ان کا آپ کے والد تو اسے منع کرتے تھے, تو انہوں نے سیدھا جواب دیا کہ بھلا بتاؤ اگر کسی کام کو نبی علیہ السلام جاری فرمائے اور میرے والد اس سے روکیں تو میرے والد کی بات مانی جائے گی یا اللہ کے نبی کی؟ اس نے کہا اللہ کے نبی. تو انہوں نے کہا پھر نبی علیہ السلام نے حج تمتع کیا ہے, اس کو سنت کے طور پہ جاری کیا ہے.
تو یہ الحمدللہ واقعات، اس طرح کے درجنوں واقعات ہیں، لیکن یہ وہ لوگ جانتے ہیں ان واقعات کو جو احادیث پڑھتے ہیں، جو درس نظامی کے 8 سال میں 7 سال تک بزرگ بابوں کی فقہ پڑھتے رہتے ہیں، ان کو بیچاروں کو کیا پتا کہ کتاب و سنت کے اندر کیا موجود ہے. تو ہم تو صرف عرض ہی کر سکتے ہیں. ایک اور حدیث سنیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت حسان بن ثابت مسجد میں اشعار پڑھ رہے تھے، نعتیہ. حضرت عمر وہاں سے گزرے، خلیفۃ المسلمین ہیں، انہوں نے یوں کر کے دیکھا. انہوں نے کہا، حسان نے کہا، اے عمر اس طرح نہ مجھے دیکھ، تجھ سے بہتر شخصیت مسجد میں بیٹھی ہوتی تھی، میں انہیں بھی اشعار سناتا تھا، نعتیہ. تو حضرت عمر نے بھی آگے سے نہیں کہا کہ میری اطاعت تو واجب ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. نہیں، ان کو پتا تھا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. ہاں خلیفہ راشد ہی کیوں نہ ہو. انہوں نے کہا گواہ پیش کرو. ان کا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا اے امیر المومنین، واقعی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان سے نعت سنتے تھے، اور وہ نعتی اشعار مسلم شریف میں اوپر تلے کئی احادیث میں موجود ہیں، بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اور اس میں بھی وہ الفاظ موجود ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت حسان کے لیے تو حضور نے دعا کی تھی، اے اللہ روح قدس کے ذریعے ان کی مدد فرما، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی تو نے، تو ان کے لیے تو دعا ہے. تو حضرت عمر وہاں سے خاموش ہو کے چلے گئے. اچھا، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ حضرت عمر خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود ان کو یہ حدیث نہیں پتا تھی. یہ جو آپ کہتے ہیں نا اتنے بڑے مفتی صاحب کو کچھ نہیں پتا، اتنے بڑے بزرگ امام کو نہیں پتا. حضرت عمر سے بڑا کون سا مفتی ہے اور امام ہے؟ حضرت عمر کو بھی نہیں پتا تھا کہ نعت سننا سنت ہے نا. یہ بھی گل وچوں نکلتی ہے. ہاں جی. اور اس قسم کے کئی ایک واقعات ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں، وہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد 30 سال تک یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جو جنوبی ہے جب تک غسل نہ اتار لے روزہ نہیں رکھ سکتا. اما عائشہ تک جب بات پہنچی تو اما عائشہ نے کہا کہ خدا ابو ہریرہ پر رحم کرے، نبی الاسلام جنبی ہوتے تھے احتلام کی وجہ سے نہیں، یعنی انہوں نے شرم کے مارے کہا کہ اپنی بیویوں کی صحبت کی وجہ سے. مراد یہ کہ ان کو یہ پتہ بھی ہوتا تھا کہ میں جنبی ہوں، اس کے باوجود وہ ختم سحری کے بعد غسل اتار لیا کرتے تھے، فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد. حالانکہ یہ تو بندہ پلان بھی کر سکتا ہے کہ یار میرے پہ غسل فرض ہے، میں چلو رات کو ہی کر کے سو جاؤں. تو حضرت عائشہ نے اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ بغیر احتلام کے جب جنبی ہوتے تھے تو بھی ایسے کر لیتے تھے. جب حضرت ابو ہریرہ تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا یہ میرا ذاتی فتویٰ تھا، مجھے اس حدیث کا نہیں پتا تھا، تو میں اب رجوع کرتا ہوں. تو اگر حضرت ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں ان تک حدیث نہیں پہنچی ہوئی ہے، تو امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کے نام کے اوپر آپ لوگ ان کو بدنام کرنے کے لیے آپ نے ایک تقلید کے نام کے اوپر ایک مصیبت کھڑی کر دی. میرا ایک مسئلہ نمبر 197 ہے اماموں کی گستاخی کا فتویٰ، میرے پہ انہوں نے لگایا تھا، میں نے اس میں کئی ایک مثالیں اور پیش کی ہیں. اور آپ کو یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی وہ سعودیہ والے ہمارے حنبلی بھائی ہیں. یہ جو آیت میں نے پڑھی نا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، سورہ نساء آیت نمبر 59، اس کے کانٹیکسٹ میں سعودیہ والے جو مفت قرآن دیتے ہیں نا، جس کی پروف ریڈنگ ان کے علماء نے بھی کی ہوئی ہے، شروع میں انہوں نے اسے انڈورس کیا ہے. پہلے وہ تفسیر عثمانی دیتے تھے، اس میں کافی شرکیہ باتیں تھیں، پھر انہوں نے بین کر دی. صلاح الدین یوسف صاحب کا آسن البیان دیتے ہیں جو دارالاسلام والوں سے انہوں نے رائٹس لیے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ دور حاضر میں اماموں کی تقلید نے امت کے شرازے کو بکھیرا ہی ہے بجائے اس کو اکٹھا کرنے کے، اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک تیسری اطاعت بھی مسلمانوں پہ واجب کر دی ہے، تقلید شخصی. وہ تو تقلید شخصی کو غلط کہتے ہیں. اور مفتی اعظم سعودیہ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، ان سے کسی نے کہا آپ حنبلی ہیں؟ انہوں نے کہا میں حنبلی نہیں ہوں، میں کتاب و سنت کے مطابق فتوے دیتا ہوں. اور یہ سارے لے کے بیٹھے ہوئے حنبلی. وہ حنبلی اپنی نسبت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم احمد بن حنبل کے اسکول آف تھاٹ پہ ہیں، اور احمد بن حنبل کا اسکول آف تھاٹ یہ تھا کہ جب بھی آپ کو صحیح حدیث مل جائے نا وہی آپ نے مذہب اختیار کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے کچھ فرما دیا تھا. اس حساب سے تو ہم بھی حنبلی ہیں جی، اگر اس کا نام حنفی حنبلی ہونا ہے. جیسے امام شافعی نے فرمایا تھا ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر اہل بیت سے محبت کا نام رافضی ہونا ہے، شیعہ نہیں رافضی، تو اے جنوں اس گواہ ہو جاؤ کہ میں بھی رافضی ہوں. ان معنوں میں تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اور انہوں نے حرمین میں 400 سال تک ایٹ لیسٹ 4 مسلح ڈال کے رکھے. 1517 سے لے کر 1917 تک آلموسٹ یہ سلطنت عثمانیہ رہی ہے. پھر 1925 میں جب یہ ٹوٹی تو سعودی حکومت نے یہ پہلے تو 4 مسلح اٹھوائے، لیکن ان کی بلڈنگیں نہیں توڑوائیں، وہ 1955 میں توڑوائی ہیں. اسی لیے اس کی کلرڈ تصویریں ہمارے پاس موجود ہیں ان 4 مسلحوں کی. آپ ذرا امیجن کریں کہ ایک حرم کے اندر
ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن کے ماننے والے 4 جماعتیں اللہ تعالیٰ کراتے تھے، اور دوسری طرف کہتے ہیں یہ ہمارے سارے بھائی ہیں، ہم آپس میں بھائی ہو تو امام تو چلو اس طرح کر لو کہ فجر صرف حنفی پڑھا لیں، سارے ان کے پیچھے پڑھ لیں، ظہر شافی پڑھا لیں، پھر تو بھائی چاروں اپنی اپنی جماعت کراتے تھے۔ اور اس زمانے میں انہوں نے کنکلوڈ کر لیا تھا جی امت کا اجماع ہو گیا ہے، شیعہ کو تو کوئی مسئلہ نہیں دیا ہوا تھا، تو اجماع کہاں سے ہو گیا؟ اور اجماع ایسا ٹوٹا کہ امت نے اٹھا کے پرے پھینکا۔ ان کے تھے جو اجماع 100 سال ہو گئے جو تہاڈا اجماع ٹوٹ گیا ہے۔ اجماع ٹوٹتا نہیں ہے کیونکہ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ تو نہیں ٹوٹ سکتا، یہ جعلی اجماع سی۔ اور میں تو ان پریڈکٹ کیتا کہ آندہ اجماع ہونا ہی نہیں، کیونکہ حنفی بھی 2 ہونے ہیں، ہاں حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی۔ وہ الموند والے کہیں گے ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے، اور اسام الارمین والے کیا کہیں گے کہ یہ الموند والے کیا ہے جی، یہ گستاخ ہیں، ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، یہ سب کے سب مرتد ہیں۔ احکام شریعت کے اندر جب ان سے سوال ہوا وہابیہ کے ذبیحہ کے بارے میں تو انہوں نے کیا کہا؟ وہابیہ، پھر انہوں نے کھولا کہ وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، رافضی اور قادیانی یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتدین ہیں۔ یہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے، مرتدین کیا مطلب؟ اسلام چھوڑ گئے ہیں، واجب القتل ہیں۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، واقعی وہ اللہ کے نام کا لیں تو یہود و نصارہ کا حلال ہے، لیکن انہوں نے یہود و نصارہ سے بدتر کسے کہہ دیا؟ اہل حدیث کو، دیوبند کو اور شیعہ کو۔ اور نہ صرف بدتر کہا بلکہ کہا کہ یہ مرتد بھی ہیں، یعنی واجب القتل، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ اب یہ اجماع دوبارہ ہونے کا نہیں ہے، لہٰذا یہ تقلید کے اوپر مناظرے کرنا، خام خواہ کی بحثیں کرنا۔ اور آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں بھی ایک مناظرہ ہوا ہے، کافی وہ فیمس ہوا ہے، ایک اہل حدیث مولانا ہے صدیق رضا صاحب، اور ایک دیوبندی مولانا ہے طارق مسعود صاحب۔ وہ ویڈیو منظر عام پہ آ گئی ہے تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کی میٹھی میٹھی لینگویج کیا ہے۔ اس میں انہوں نے آپ دیکھے وہ آیت پیش کر رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 جو 9th کمانڈ ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اے انسان کسی چیز کی پیروی نہ کر جب تک تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آئے۔ بے شک کان، آنکھ اور عقل، دل ہو یا دماغ کوئی بھی چیز، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اس کی تفسیر وہ اہل حدیث عالم پیش کر رہے ہیں کہ تمام مفسرین انکلوڈنگ آپ کے مفسرین بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر دلیل کے بات کو پیروی نہیں کرنی، اور بغیر دلیل کے پیروی کرنے کا نام ہی تقلید ہے، بغیر دلیل کے بات ماننا۔ مفتی سے جا کے مسئلہ پوچھنا یہ تقلید نہیں ہوتا۔ ہاں اس وقت تقلید بن جائے گا جب اختلاف آئے، ایک مفتی کچھ اور بات کر رہا ہے دوسرا، اور آپ کہیں گے چونکہ میں بچپن سے اس محلے میں پیدا ہوں لہذا میں نے اس مفتی کی بات ماننی، وہ ہو جائے گی تقلید۔ پھر آپ دلائل پہ دیکھیں گے تو ہوا کیا جی، اس نے کہہ دیا جی بھاڑ میں گئے مفسرین۔ مفتی صاحب ایک منٹ ٹھہریے گا پلیز، ایک منٹ ٹھہریے گا۔ اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے جن مفسرین نے یہ مطلب بیان کیا انہوں نے غلط بیان کیا۔ دیکھو بھاڑ میں رہے مفسرین کی، دیکھو بھاڑ میں رہے مفسرین کی، دیکھو بھاڑ میں رہے مفسرین کی، جو ہے نا ایک طرف۔ یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں، جذباتی ہو گئے آپ، جذباتی ہو گئے، احترام کے خلاف ہے یہ جملہ۔ احترام کی بات کیا کر رہے ہیں آپ؟ مفسرین کی طرف مجھے لے کر آ رہے ہو یار، ایک ایک عبارت میں پڑھ پڑھ کے باڑ میں جائیں تو سخت جملہ ہے، آپ غصے میں ہو۔ دیکھ لیں یہ ان کی زبان ہے۔ اور پھر ہمارا ذکر خیر تو ویسے ہی اس میں آ جاتا ہے، اس مناظرے میں انہوں نے میرا بھی ذکر کر دیا کہ اگر آپ قرآن و سنت کی بات کریں گے پھر تو غامدی صاحب اور انجینئر صاحب بھی قرآن و سنت کی بات کر دیں۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو اگر آپ بے لگام چھوڑ دیں گے نا، جب چاہے جو چاہے حدیث اٹھا کے، تو غامدی بھی حدیث کی باتیں کر رہا ہے، انجینئر صاحب بھی حدیث کی باتیں کر رہے ہیں، پھر قواریت اس سے پھیلے گی۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو اگر آپ بے لگام چھوڑ دیں گے نا، جب چاہے جو چاہے حدیث اٹھا کے، تو غامدی بھی حدیث کی باتیں کر رہا ہے، انجینئر صاحب بھی حدیث کی باتیں کر رہے ہیں، پھر قواریت اس سے پھیلے گی۔ اسلم طریقہ یہ ہے کہ جو قرآن و سنت پہ ریسرچ ہو چکی ہے انہی میں سے کسی ایک پر اعتماد کیا جائے اور دوسرے کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ تو میری رائے یہ ہے کہ امت کو ٹوٹنے سے، اختلاف و انتشار سے اور خواہشات سے بچانے کے لیے میرے پاس یہ پیکج ہے، اور اس سے بہتر پیکج نہیں ہے۔ پہلی بات ہے مجھے غامدی صاحب کے ساتھ کمپیئر نہ کریں، یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں مجھے بدنام کرنے کے لیے۔ غامدی صاحب کی میں عزت ضرور کرتا ہوں، لیکن سب سے زیادہ علمی اختلافات جس شخص نے ان سے ویڈیو میں ریکارڈ کروائے ہیں وہ میں ہی ہوں،
چاہے وہ پردے کا مسئلہ ہو، نزول عیسیٰ کا مسئلہ ہو، اور ایشوز ہوں، لہٰذا وہ جان بوجھ کے ذکر کرتے ہیں اور مجھے بیچ میں گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. تو خام خواہ اس میں، اور آپ نے ان کی لینگویج اور گفتگو سے اندازہ لگا لیا، اور پھر بار بار اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں صحابہ کرام سے جب کوئی مسئلہ جا کے پوچھتا تھا تابعی تو وہ دلیل نہیں مانگتا تھا. وہ فتاوا جو صحابہ کرام کے اتنے سارے فتاوا ہیں جن میں جیسے میں نے بتایا کہ عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک شخص آیا، عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا، بہت سارے فتاوا ہیں کہ یہ ہو گیا، کیا حکم ہے، انہوں نے بتایا یہ حکم ہے، اس میں دلیل نہیں دی انہوں نے. تو صحابی نے غلط کیا یا اس تابعی نے غلط کیا کہ بغیر دلیل کے صحابی کی بات کو فالو کیا انہوں نے؟ تو تابعی صحابی کے فتوے کو بغیر دلیل کے فالو کر رہا ہے، اور درجنوں فتاوا ہیں مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ کے، جن کو آپ بھی مانتے ہیں کہ ان میں بہت سارے واقعات ہیں تابعی صحابی کے پاس آئے، انہوں نے مسئلہ پوچھا، صحابی نے مسئلہ بیان کر دیا، نہ دلیل پیش کی، نہ تابعی نے دلیل پوچھی اور تشریف لے گئے. سر دلیل اس لیے نہیں مانگتا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حنفی دیوبندی اور حضرت عمر فاروق حنفی بریلوی نہیں تھے، وہ دونوں ہی محمدی تھے، تو دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، دونوں نے ایک ہی بات کرنی تھی. دلیل وہاں مانگی جاتی ہے جب دو ڈیفرنٹ باتیں کریں. آج تو آپ حنفی امام حنیفہ کی جائز روحانی اولاد، چلے میں کہہ لیتا ہوں، دونوں آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. المحنت پڑھ لیں، حسام الارمین پڑھ لیں، تو آج تو ہم پوچھیں گے نا بھی دلیل پیش کرو. یہ مثال دینا غلط ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، تو میں نے آپ کو کئی ایک احادیث نہیں پیش کر دی ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں جب اختلاف ہوتا تھا تو کس طرح وہ دوسرے صحابی سے دلیل مانگ لیتے تھے. بخاری مسلم سے پیش نہیں کیا حسان ابن ثابت کے حوالے سے. حضرت عمر نے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، ابو ہریرہ نے کہا نہیں سر ٹھیک ہو رہا ہے. تو جہاں کبھی وہاں پہ بھی اختلاف آتا تھا نا تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ لیا کرتے تھے. ہاں جب اختلاف نہیں ہوگا پھر تو سب کی بات ہے، کیونکہ سب کا استاد محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہٰذا آج کے دور میں یہ بات کرنا کہ صحابہ کرام سے کوئی دلیل نہیں مانگتا تھا، دلیل مانگی جاتی تھی. سر یہ جتنی میں نے آپ کو احادیث بیان کی ہیں جس میں انہوں نے صراحتاً ان کے ساتھیوں نے ان کی مخالفت کی ہے، وہ اسی لیے کی ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ قرآن و سنت کو ماننا ہے آپ نے، نہ کہ آپ نے اندھی تقلید کرنی ہے. لہٰذا یہ تقلید کے حوالے سے یہ جتنی ڈسکشن ہے بالکل ہی فضول ہو رہی ہوتی ہیں. جو ایک بات کو پکڑ کے گھسیٹتے ہیں، وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کی مثال دینا غلط ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے میں دونوں طرف ایک طرح کی رائے ہوتی تھی. ہاں جہاں کئی اختلافی بات ہوتی تھی وہاں پہ بالکل پھر حدیثیں بیان ہوتی تھی. تو وہ میں اسی پہ کنکلوڈ کر دیتا ہوں، ویسے تو ہزاروں باتیں کرنے والی. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب جنگ جمل کا موقع آیا تو حضرت علی نے حضرت عمار ابن یاسر اور حسن ابن علی کو بھیجا کوفے میں تاکہ لوگوں کو تیار کیا جائے باغیوں کے خلاف. اور یہ پولیٹیکل باغی، دین سے باغی نہیں، پولیٹیکل ٹرم میں جو امام وقت کے خلاف کھڑے ہوئے، حضرت طلحہ، زبیر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو صحیح بخاری میں حضرت عمار کا خطبہ ہے، اور قربان جائیں امام بخاری نے حضرت عائشہ کی فضیلت میں خطبہ لیا ہوا ہے. آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت بھی بغیر اہل بیت کے ذکر کے بیان ہی نہیں کر سکتے. تو حضرت عمار نے کیا کہا کہ اے لوگو، اللہ نے تمہیں آزمایا ہے. اس میں الفاظ ہے کہ حسن ابن علی کو انہوں نے اوپر کی سیڑھی پہ بٹھایا اور خود نچلی سیڑھی پہ. اے لوگو، تمہیں اللہ نے آزمایا ہے. ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں عائشہ، مرتبہ نہیں کم ہونے دیا. آخرت میں بھی بیوی ہوں گی، جنتی عورت جو بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں، اور دوسری طرف علی ابن ابی طالب ہیں. اللہ اب دیکھے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی. اللہ کی اطاعت کہاں سے آئی؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. سیدنا علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت تھی. تو سر یہ بیان کریں نا اولو الامر کے اوپر کس نے فٹ کیا. تو جہاں صحابہ میں بھی اختلاف آیا نا وہاں پہ پھر دوسرے صحابہ نے کلیریفائی کیا ہے کہ بھئی اب یہاں پہ دونوں ٹھیک نہیں ہیں. اور جس کو اس وقت نکلی ہوا بعد میں آج کی ڈیٹ میں تو ہو چکا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، اور بخاری میں تو زبردست الفاظ ہیں 2812. عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت ان کو آگ اور جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. تو بعد میں تو کلیئر ہو گیا کہ حضرت علی کی پارٹی جنت کی پارٹی اور مخالفین جہنمی نہیں، جہنم کی طرف بلانے والا عمل تھا ان کا، کیونکہ وہ اولو الامر منکم کے تحت انہوں نے خلیفہ وقت کی مخالفت کی تھی. اللہ تعالیٰ جانے اور ان کا معاملہ جانے. لیکن یہ اب چونکہ علمی ڈسکشن ہو رہی ہے، اس کو کوئی جذباتی ڈسکشن میں نہ لے جائے. کافی ساری باتیں اور بھی مجھے کرنی تھی، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ آپ تک تقلید کے حوالے سے یہ چیز پہنچا دوں
کہ تقلید یہ نہیں ہے کہ آپ نے اندھا بننا ہے. اور آخری بات، آندہ سے ان کو کہا کریں کہ 90% غیر مقلد تو یہ لوگ بھی ہیں، کیونکہ بریلوی اور دیوبندی دونوں کہتے ہیں کہ عقائد میں تقلید نہیں ہوگی، اور وہ کہتے ہیں عقائد میں تقلید حرام ہے، صرف اجتہادی مسائل میں ہوگی. یار جب عقیدے دلائل سے لے رہے ہو تو اجتہادی مسائل تو ویسے ہی چھوٹے ہیں، اور آج کے تو اجتہادی مسائل آپ کو تقی عثمانی صاحب بتا رہے ہیں اور مفتی منیب الرحمان صاحب، کیونکہ امام حنیفہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا انتقال خون کا مسئلہ، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، اعضاء کی پیوندکاری کا مسئلہ، کتبین پہ نماز کا مسئلہ، کینگرو کا مسئلہ، وہ تو میں نے بتایا. تو کیا اب ہم آج کل کے لوگوں کے مقلد ہیں؟ نہیں. اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے، قیامت تک یہ دروازہ کھلا رہے گا. فکس چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، سنت یا اجماع. تو اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو بحثیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. جب عقیدوں میں آپ نہیں تقلید کر رہے ہیں تو اجتہادی مسائل تو چھوٹی چیز ہے، خدا کے لیے اس کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ نہ لڑا کریں. اور پھر ایسے ایسے واقعات سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پھر یہ کیا ہوا، ایک بندے کا خون نکلیا اور وہ اس وقت وہ شافی بن کے وضو بچا لے، اور پھر بیوی کو ہاتھ لگ جائے تو پھر حنفی بن کے. اور بھائی دونوں کیس میں محمدی بنے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ حجرہ تنگ تھا، نبی علیہ السلام نوافل رات کے پڑھ رہے ہوتے تھے، میں سامنے لیٹی ہوتی تھی، سجدے میں جب جانے لگتے تھے میرے پاؤں کو ٹو دیتے تھے، میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی. اس حدیث سے رزلٹ نکلا کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے پیرے پر مقرر کیا، ہائے ہائے ہائے، انہوں نے قرآن کی سورت شروع کی اور کافروں نے تیر چلانے شروع کیے، اور وہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے سورت مکمل کی. کافی زخمی ہو گئے، تیر لگے اتنے زیادہ، پورے کپڑے خون آلود ہو گئے. تو نبی علیہ السلام تک بعد میں بات پہنچی. دوسرے صاحب نے کہا آپ نے ہمیں جگا لینا تھا، اور نماز مختصر. انہوں نے کہا میں نے سورت شروع کی تھی، میں نے سوچا اس کو مکمل ہی کروں. ٹھیک ہے. تو یہ فضائل اعمال میں واقعہ لکھا ہے شیخ زکریا کاندلوی نے، اور اس سے انہوں نے نماز کی کمٹمنٹ صحابہ کی بتائی ہے. پھر انہیں فکر پڑ گئی اس میں تو خون نکلنے سے وضو بھی نہیں ٹوٹ رہا، فوراً اپنی فقہ حنفی کی فکر پڑ گئی. تو انہوں نے کہا کہ خون نکلنے سے جو وضو ٹوٹنے کا مسئلہ ہے نا، اس میں امام شافعی کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا. ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہوں. ہاں جی، جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی وہ اصل میں مذہب دونوں کا ایک کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے صحابی کو شافعی کہا ہے. ہمیں بھی پتہ ہے، ہم خام خانی مذاق اڑائیں گے، لیکن ہم کہتے ہیں آپ کی مت کیسی ماری جاتی ہے کہ آپ ذکر اس طرح کر رہے ہو کہ ایک عام بندے کو کیا میسج آ رہا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پہ ہوں. کہنا چاہیے تھا کہ شافعی بھی اسی مذہب پر تھے. اس جملے کو اگر آپ سیدھا کر دینا تو آپ کا مذاق اڑانا چھوڑ دیں گے. لوگ کہتے ہیں جی آپ مذاق اڑا رہے ہیں. مذاق اس لیے اڑاتے ہیں کہ آپ نے الٹا اس کو لے کے چلے. تو جو لوگ صحابہ کرام کو شافعی مذہب بتا دیں، سر دونوں کیس میں آپ حنفی اور شافعی سے بلند ہو کر محمدی بنے. ٹھیک ہے جی. عورت کو ہاتھ لگانے کے مسئلے میں وضو نہ ٹوٹنے کا ایشو میں امام حنیفہ کا موقف درست ہے، اور خون نکلنے سے وضو نہ ٹوٹنے کے مسئلے میں امام شافعی کا موقف درست ہے. لہذا موجے ماریں، کہتے ہیں مرضی کا دین لیں گے. مرضی کا دین نہیں، اللہ کے نبی کا دین جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے. اور ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، یعنی جن کا تعارف کتابوں سے ہوا وہ اللہ اور ہے، اور جو آپ کو بابے تعارف کرواتے ہیں نا، وہ آسمانی مذہب جو ہے اس میں وہ والا تعارف نہیں ہے اللہ کا. ٹھیک ہے. تو بس یہی عرض کرنا تھا.